بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے سے آپ لاکھوں نہیں کروڑوں بنا سکتے ہو اگر اس وظیفے کو سچے اور صدق دل سے کرو گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ لوگ رشک کرو گے اور مجھے دعا دو گے۔ اللہ پاک جو اپنی ہر مخلوق کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو، ہر چیز کو، زمین و آسمان کو، سورج، چرند پرند، ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب ہر چیز اسی کی پیدا فرمائی گئی ہے تو اللہ پاک اپنے ہر بندے کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ سب جانتے ہیں کہ رزق کے بغیر، دولت پیسے کے بغیر دنیا کسی کام کی نہیں۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی آفت آ پڑتی ہے، ایسی مصیبت آ پڑتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے۔ بے شک ہمارے علماء کرام، ہمارے سالفین، ہمارے ائمہ اکابرین، انہوں نے پیسہ نہیں کمایا، لیکن جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی گئی پیسہ انسان کی ضرورت بن چکا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی رزق کے ہی حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان، رحمت دو عالم، سرکار دو جہاں، محبوب کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور جس نے 200 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور اس کے 200 سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو ہماری زندگیاں تو اتنی ہیں ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ بھی کریں تو زندگیوں کا حساب لگائیں تو 50 یا 60 سال کی عمر سے زیادہ کوئی بھی بندہ نہیں جیتا۔ تو ہمیں جب بھی ایسا نظر آئے کہ ہمارے بالوں میں سفیدی آ جائے، ہمیں چلنے پھرنے میں دقت محسوس ہو، ہماری آنکھوں کی بینائی کم پڑنا شروع ہو جائے، ہمارے چہرے پر جھریاں آ جائیں، تو سمجھ جائیے کہ ہماری زندگی کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ تو خدارا اس وقت اپنی آخرت کو سنوارنا شروع کر دیں۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو پھر بھی غفلت کے مارے باز نہیں آتے، نیکیوں کی طرف گامزن نہیں ہوتے، تو اب وہ گناہوں سے توبہ فرما لیں اور نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائیں، اور کثرت سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ درود تاج ایک ایسا درود ہے کہ جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تمام دردوں کا وہ سردار ہے۔ درود تاج اس میں ایسی فضیلتیں ہیں، اس میں ایسی برکات ہیں کہ سارے دن میں اگر ایک بار کم از کم پڑھ لیا جائے، ہر قسم کا سحر آسیب، جن شیاطین کے تنگ کرنے کی صورت میں، ہر چیز میں اللہ پاک مدد فرماتا ہے، اور رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بعد نماز عشاء روزانہ اس کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، اور جو کسی جائز مقصد کے لیے پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجتیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ آپ کے لیے بھی برکتوں، رزق اور رزق کی فراوانی، اور اس کے علاوہ آپ کو امیر ترین کر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دن کے وقت نہیں کرنا ہے، آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت کرنا ہے۔
یہ وظیفہ آپ عشاء کے وقت کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اللہ پاک کی اس وقت خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عشاء کا وقت بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا وقت ہے، فوری آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ اول و آخر آپ درود پاک پڑھ لیں 3 بار، اور 100 بار یا قادرو یا نافعو، یا قادرو یا نافعو، یہ 2 اللہ پاک کے نام آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی دکان یا کوئی بھی کاروبار میں حصہ ڈالے ہیں یا کہیں بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے ہی اللہ پاک بے شمار عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہوا پڑا ہے، کہیں سے کاروبار نہیں کھل رہا، تو اس عمل کو 3 دن لگاتار کریں، اللہ پاک دیکھیے گا کیسے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں، نماز کے بغیر وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کی جو جائز حاجات ہیں ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا رب العالمین ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمایا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔